الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین مجلس، شاعر کہتے ہیں کہ درود آتا ہے لب پر، سلام آتا ہے۔ درود آتا ہے لب پر، سلام آتا ہے، زباں پر جب بھی محمد کا نام آتا ہے۔ اور پڑھوں کیوں نہ میں درود رسول اکرم پر، پڑھوں کیوں نہ میں درود رسول اکرم پر، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے، یہ نام سب کی مصیبت میں کام آتا ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں بسا کر پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، رب کی رحمت اور رسول کی قربت، دین و دنیا کی خیر و برکت، دونوں جہاں کی عزت و عظمت، دارین کی فلاح و نعمت حاصل کرنے کے لیے درود و سلام سے بڑھ کر، درود و سلام سے بہترین کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود و سلام کے فضائل و برکات بے شمار ہیں جو احاطہ تقریر سے باہر ہے۔ یاد رکھیں، قلم کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے، قلم کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے، الفاظ کی دنیا تنگ ہو سکتی ہے، مگر درود و سلام کے فضائل و برکات کا احاطہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ صبح ہو یا شام، دکھ درد ہو یا آرام و راحت، ہم گناہ گاروں کو ہمیشہ ہر حال میں اپنے پیارے آقا، غمخوار امت، شفیع روز جزا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہی رہنا چاہیے۔ برادران گرامی وقار، ذرا آپ غور تو کریں، وہ ہمارے کریم آقا، وہ مہربان آقا کہ جو پیدا ہوتے ہی، کہ جس نے وقت ولادت بھی ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو فراموش نہیں فرمایا، سر سجدے میں رکھ کر رب حب لی امتی، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، یعنی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے،
میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ حضرات، جب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ لب مصطفیٰ ہل رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہونٹوں میں جنبش ہے، غور سے سنا تو غور سے سننے پر معلوم ہوا کہ لب مصطفیٰ سے امت کی شفاعت ہو رہی ہے، لب مصطفیٰ کی جنبش کی برکت سے امت کی بخشش ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ جمیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ حضرات، وہ کریم آقا، وہ رؤوف الرحیم آقا کہ جو معراج میں بھی ہم گناہ گاروں کو یاد رکھا ہے، وہ کریم آقا کہ جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم گناہ گاروں کو فراموش نہیں فرمایا، وہ شفیع آقا، وہ مہربان آقا کہ جب قیامت قائم ہوگی، وہ میدان محشر جہاں ہر ایک کو اپنے اپنی جان کی فکر ہوگی، جہاں ہر ایک نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی اپنی جان کی فکر ہوگی، ایسے عالم میں، ایسے نازک وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار امتوں کو یاد فرمائیں گے، اپنے گناہگار امت کے بارے میں رب کی بارگاہ میں شفاعت پیش کریں گے، رب عز و جل سے اپنے گناہگار امت کی بخشش کی دعائیں مانگیں گے۔ میدان محشر میں جہاں ہر ایک کو اپنے جان کی فکر ہوگی، وہاں ہمارے آقا کو ہم گناہگار امتوں کی فکر ہوگی۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے، یاد ان کی اپنی عادت کیجئے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، جب ماں اکلوتے کو بھولے، جب ماں اکلوتے کو بھولے، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں، آ کہہ کر بلاتے یہ ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کتنا کرم فرمانے والے ہیں، ہم پر کتنا رحم فرمانے والے ہیں کہ ہر مقام پر ہم گناہگار امتوں کو یاد فرمایا ہے۔ رب کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جلوہ فرما ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کو پیش کیا، اپنی امت کی بخشش جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش مانگی۔ حضرات محترم، ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں، ہر لمحہ دکھ درد ہو یا آرام و راحت، سوتے ہوں یا جاگتے، چلتے ہوں یا بیٹھتے، ہر حال میں ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا ہوگا، ہر حال میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہنا ہوگا۔ حضرات محترم، آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اس کے بعد ہم آگے کی سماعت فرماتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ جمعہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ پیش کی ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات محترم، یہ آیت کریمہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرات محترم، لیکن لطف کی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک
جتنی بھی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات و ارشادات صادر فرمائے ہیں، کہیں پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، کہیں پر اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، کہیں پر اللہ نے حج کرنے کا حکم صادر فرمایا، کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، لیکن کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میں نماز قائم کرتا ہوں لہٰذا تم بھی نماز قائم کرو، میں روزہ رکھتا ہوں معاذ اللہ تم بھی روزہ رکھو، اے میرے بندو میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو، میں حج کرتا ہوں تم بھی زکوٰۃ دو۔ نہیں مسلمانوں، پورے قرآن کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے معاذ اللہ یہ فرما رہا ہو کہ اے میرے بندو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا، کیونکہ جو کام اللہ کرتا ہے اس کام کو ہم نہیں کر سکتے، اور جو کام ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ لیکن حضرات محترم، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھوانے کی باری آئی، آقا کی بارگاہ میں جب درود و سلام پیش کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تم اس غیب بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیجو، لیکن سنو وہ ایسے نبی ہیں کہ جن پر میں بھی درود و سلام بھیجتا ہوں، جن پر میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے میرے بندو تم بھی میرے اس غیب بتانے والے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات محترم، تو پتہ چلا دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کام کو اللہ بھی کرتا ہو اللہ کے بندے بھی کرتے ہوں، لیکن ہاں ایک ہی کام ہے کہ جس کام کو اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے بندے بھی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے، جیسے کہ رزق دیتا ہے اللہ، ہم کسی کو رزق نہیں دے سکتے ہیں، مارنا اور جلانا اللہ کا کام ہے، ہم کسی کو مار اور جلا نہیں سکتے ہیں، زندہ کرنا اللہ کا کام ہے، پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، یہ بندوں کا کام نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ہی کام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا میرے بندو سارے کاموں کو ایک طرف رکھ دو، لیکن ایک ایسا کام کرو کہ جس کام کو میں بھی کرتا ہوں میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم سب کے سب مل کر اس کام کو کیا کرو۔ وہ کام ہے کیا؟ وہ کام ہے اپنے آقا پر خوب خوب درود و سلام بھیجنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو دیکھیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے حبیب پر درود بھیج رہا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں اگر تم میرے بارگاہ میں اور مقام چاہتے ہو، اگر تم میرے بارگاہ میں جو بلند مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرات محترم، میں آپ کو ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، سماعت فرمائیں۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی مقام سے گزر رہا تھا تو ایک پہاڑ کی چٹان پر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ منہ کے بل گرا ہوا ہے، ایک فرشتہ منہ کے بل گرا ہوا ہے، اس کے پر ٹوٹ گئے ہیں، اب اس کے اندر اڑنے کی طاقت نہیں ہے، پرواز کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے ملائکہ کے سردار، اے فرشتوں کے سردار، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے۔ حضرت جبریل نے اس فرشتے سے پوچھا بتا تیرا ماجرا کیا ہے، آخر تیرا یہ مقام کیسے ہوا، آخر تمہارے اندر سے اڑنے کی پرواز کو، اڑنے کی طاقت کو کیسے چھین لیا گیا؟ تو اس فرشتے نے کہا دیکھیے دراصل بات یہ ہے کہ جب اللہ
تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا تو تمام کے تمام فرشتے ادب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن میں کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے آج میرے اندر اڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ اے فرشتوں کے سردار، آپ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے میرے حق میں۔ حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک تو اپنے اس فرشتے کو بخش دے، مالک تو اپنے اس فرشتے پر رحم فرما۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور اس فرشتے سے کہہ دو کہ اگر ان کے اندر طاقت چاہیے، اگر ان کو پہلے جیسا مقام چاہیے تو وہ میرے محمد عربی پر درود و سلام بھیجے، اور اس درود و سلام کے پڑھنے کی برکت سے میں ان کو پہلے سے زیادہ طاقت عطا کر دوں گا۔ حضرت جبریل امین اس فرشتے کو آ کر کہتا ہے کہ دیکھو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دے گا، تجھے بخش دے گا اور تجھے پہلے سے زیادہ طاقت و قوت عطا کرے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ حضرات محترم، درود و سلام پڑھنا تھا کہ وہ فرشتہ جن کے اندر اڑنے کی طاقت نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تھا، درود و سلام کے پڑھنے کی برکت سے وہ اب ہواؤں میں پرواز کرنے لگا۔ درود و سلام کی برکت سے ہواؤں میں پرواز کرنے لگا، ان کے اندر طاقت و قوت آ گئی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی پہلے والا مقام عطا فرما دیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اللہ کا چاہے کتنا بھی محبوب بندہ ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کا قرب کتنا ہی وہ کوئی بندہ حاصل کیوں نہ کر لے، لیکن اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر نہیں کرتا ہے، آقا پر درود و سلام نہیں پڑھتا ہے، تو وہ چاہے فرشتہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے۔ برادران گرامی وقار، اگر عزت چاہتے ہیں، طاقت و قوت چاہتے ہیں، دونوں جہاں میں فلاح و کامرانی چاہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کیجیے گا۔ برادران گرامی وقار، ایک کتاب ہے درود شریف کی برکت میں بہت مشہور کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، جو کہ تقریباً ہر شہر اور ہر کتب خانے میں دستیاب ہے۔ اسی کتاب دلائل الخیرات شریف میں صاحب دلائل الخیرات نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے ایک ایسا پرندہ پیدا فرماتا ہے، ایک ایسا پرندہ پیدا فرماتا ہے کہ جس کے 70,000 بازو ہوتے ہیں، اور ہر بازو میں 70,000 پر، اور ہر پر میں 70,000 سر، ہر سر میں 70,000 منہ، اور ہر منہ میں 70,000 زبان، اور ہر زبان سے وہ پرندہ 70,000 قسم کی بولیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خدا بند قدوس ان تمام تسبیح و تحلیل کا ثواب اس درود پاک پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھا کیجیے، درود پاک پڑھا کیجیے۔ درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے یار؟ ہم سوتے ہیں اپنے کانوں میں لیڈ لگا کر گانا سنتے ہوئے سوتے ہیں، چلتے ہوئے بائک چلا رہے ہیں اور گانا سن رہے ہیں، جو ہے سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہیں۔ کیا ملتا ہے آپ کو؟ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کی اور ہماری دنیا و آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ دنیا و آخرت کو بہترین بنانا چاہتے ہو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو یاد رکھو آقا پر درود و سلام پڑھنے سے کبھی بھی بھولنا مت، آقا کو کبھی بھی نہ بھولنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے گا، قیامت کے دن وہ شخص جنت کا راستہ بھول جائے گا۔
जन्नत का रास्ता भूल जाएगा। जन्नत का रास्ता अगर चाहते हैं, जन्नत के रास्ते को अगर याद रखना चाहते हैं तो आका पर खूब दुरूद सलाम भेजा करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल किया गया, पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स गायबाना आप पर दुरूद पढ़ते हैं, जो शख्स गायबाना आपके सामने नहीं बल्कि गायबाना आप पर दुरूद पढ़ते हैं, या वो कि जो कि अभी अपने माँ के पेट में है, दुनिया में नहीं आया, लेकिन जब वो दुनिया में आएगा आका वो शख्स आप पर दुरूद पढ़ेंगे, तो उनके बारे में आपका क्या फरमान है, उनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? मदनी आका दो आलम के मालिक को मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है या पढ़ेगा, ऐसे अहले मोहब्बत के दुरूद व सलाम को मैं खुद ही सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, मैं खुद ही सुनता हूँ। और इनके अलावा यानी जो मोहब्बत में नहीं पढ़ते बल्कि यूं ही पढ़ लेते हैं, तो आका फरमाते हैं ऐसे लोगों के दुरूद व सलाम को फरिश्तों के ज़रिए से मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और मकाम पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब दो मुसलमान आपस में मुसाफहा करता है, जब दो मुसलमान आपस में दो मुसलमानों की मुलाकात होती है, सलाम करते हैं, मुसाफहा करते हैं, मुसाफहा करते वक्त जो शख्स मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ लेगा तो दोनों के हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह पाक उन दोनों के अगली पिछली गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कितना आसान ज़रिया है, कितना आसान काम है अपने गुनाहों को अपने ऊपर से छुड़ाने के लिए, अपने गुनाहों के अंबार को साफ करने के लिए। बताएं, कोई ऐसा है करम फरमाने वाला, कोई ऐसा है रहम फरमाने वाला, कोई ऐसा है मुशफिक जो हर हाल में अपने गुनाहगार उम्मतों को याद फरमा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो शख्स दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स से नाराज़ हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं। चलते चलते एक छोटी सी रिवायत में आपके सामने पेश कर दूं। एक शख्स था जो कि दुरूद व सलाम नहीं पढ़ता था। वो एक मरतबा सोया और रात में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स ने ख्वाब में देखा, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक चेहरे को फेरे हुए हैं, अपने मुबारक चेहरे को फेरे हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो शख्स कहता है, आका क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? आका क्या आप मुझसे रूठ गए हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुझको पहचानता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपकी एक उम्मत हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के एक एक शख्स को अब एक माँ से भी ज़्यादा अपनी उम्मत को पहचानते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपकी उम्मतियों का एक फ़र्द हूँ, मैं भी तो आपकी उम्मत में दाखिल हूँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम मेरे उम्मतियों में हो, लेकिन तुमने मुझे दुरूद पढ़कर याद नहीं दिलाया है। सुन लो, जो मुझ पर दुरूद पढ़ना भूल जाता है, मैं ऐसे लोगों को पहचानता नहीं हूँ। और जो शख्स मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजता है, मैं उस शख्स को उतना ही ज़्यादा पहचानता हूँ। हज़रात मोहतरम, जब उस शख्स की आँख खुलती है, नींद से बेदार होता है, तो अब वो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का जो अज़्म मुसम्मम कर लेते हैं। रोज़ाना 100 मरतबा ज़रूर दुरूद पढ़ते हैं। फिर एक मरतबा रात में वो सो जाते हैं, ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। अब देखते हैं कि चेहरे मुस्तफ़ा फिरा हुआ नहीं है, बल्कि चेहरे मुस्तफ़ा को वो शख्स देख रहा है। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस शख्स से फरमाते हैं कि
دیکھو تم نے درود پڑھ کر مجھے یاد کر لیا ہے، اب میں تجھے پہچانتا ہوں، سنو سنو، قیامت کے دن میں تو تیری شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا جو شخص آقا کو بھول جاتا ہے، جو شخص آقا پر درود و سلام پڑھنے کو بھول جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنی زیارت سے محروم رکھتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے تو بارہا سنا ہے، جو قبر کی گود میں وہاں پر کوئی نہیں آئے گا، کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، ایسے میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائیں گے۔ ذرا بتائیں مجھے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم اس دنیا میں رہ کر آقا کو راضی نہ کر لیں، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام نہ پڑھ لیں، اگر قبر کی گود میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روح انور کو پھیر لیں، تو وہاں آپ کو اور ہمیں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ہی ذات ہے جو ہمیں ہر موڑ میں کام آ سکتی ہے، ایک ہی ذات ہے جو ہمیں جہنم کی ایندھن سے بچا سکتی ہے، وہ ذات ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ حضرات محترم، تو چلتے چلتے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہر حال میں اپنے آقا کو یاد رکھیں، ہر حال میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہر ہفتہ جمعہ کے بعد درود و سلام پڑھنے کے بعد ہمارے جامع مسجد میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ تمام کے بہت سے عاشقان مصطفیٰ بیٹھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ نماز پڑھ کر گھر میں جا کر بیٹھے رہتے ہیں، وہ چند منٹ یہاں نہیں بیٹھتے ہیں۔ یار گھر میں جا کر تو بیٹھے رہنا ہی ہے نا، ہاں جن کے کام ہیں، جو مشغولیات میں مصروف ہیں، وہ الگ بات ہے کہ وہ چلتے پھرتے بھی جو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو شخص یہاں سے جا کر گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، 10 منٹ بیٹھ جائیے نا، 5 منٹ ہی صحیح دسترخوان میں بیٹھ جائیے اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجیے۔ اس کے بعد الحمدللہ اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود خانے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل بہت سے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیا ہے۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر موڑ میں کام آنے والا ہے۔ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جنگل میں کوئی راستہ بھول گئے ہیں، آپ کو کوئی راستہ بتانے والا نہیں مل رہا ہے، جنگل میں ہر طرف جو ہے آپ کو تکلیف پہنچانے والے جانور موجود ہیں، ایسے عالم میں آپ آقا پر درود و سلام پڑھتے رہیں، قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے، آپ کو کوئی بھی جانور پریشان نہیں کرے گا، بلکہ جانور آپ کے سامنے ادب سے پیش آیا کرے گا۔ لیکن ہاں شرط ہے کہ آقا کی محبت کو دل میں بٹھائیں، آقا کی محبت کو دل میں بسا کر ہمیشہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔